جلالی المغیب لفانی لسانی لا خطا معتبر نام میں آپ صبحوں کی سلامتی ہو۔ خدا نے قانون فطرت کو جاری اور ساری کیا اور کہا کہ انسان خاک ہے اور خاک میں کیا ہو جائے گا؟ انسان خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ کوئی بھی ابو بشر پیدا ہوگا، کوئی بھی پرند پیدا ہوگا، کوئی بھی چرند پیدا ہوگا، کوئی بھی حیوان پیدا ہوگا اور کوئی بھی پیدا ہوگا، ہو کسی بھی قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی بھی فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، انسان رب نے فطرت کو پیدا کر دیا۔ میں صاحب رہیے ذرا، آج میرے والد صاحب کی برسی ہے آج کے عرصہ میں، اور اس وقت میں جو بھی ہوں اور ہم سب جو بھی ہیں، یہ سب جو کچھ بھی ہے ان کی اب جو حداد کے وسیلہ سے ہے، ان کی شفقت کے اور ان کی تمام محنت و مشقت کے وسیلہ سے ہے۔ آمین۔ اب خدا نے عدل اکون کو، قوانین کو، حکومت کو جاری کر دیا۔ جب آدم کو بنایا تو لکھا اس کے باغ عدن میں رکھا، اور باغ عدن میں رکھ کر اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت کیا کرتا؟ باتیں کرتا تھا۔ لکھا ہے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا جناب یسوع کے کلام سے۔ خدا ٹھنڈے وقت آدم آدم اسود سے، اہل آدم سے، جس سے نسل نسید پیدا ہوئی، جسے اسود کلام کہا جاتا ہے، جب خدا ٹھنڈے وقت آدم سے باتیں کرتا تو لکھا جب اس نے گناہ تو خدا نے کہا تو خاک ہے اور خاک میں کیا یہ قانون بدل گیا؟ اس کے بعد کیا نوح کے دور میں قانون بدلا؟ کیا اسماعیل کے دور میں قانون بدلا؟ آج کا میرا موضوع ہے کہ موت کیا ہے۔ کیا موضوع ہے جی؟ موت کیا ہے؟ اور ہم سب یہ توسط رکھتے ہیں، یہ توکل رکھتے ہیں، یہ قداسہ رکھتے ہیں، یہ عقل رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اس جہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ ہم اپنوں سے جدا ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، ماں بچوں سے جدا ہو جاتی ہے۔ اگر کہا جائے تو یہ سلسلہ بڑا غمگین ہو جاتا ہے، دل میں بہت ہی درد اٹھ جاتی ہے اور زندگی بہت ہی غمگین ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور زندگی تنہا ہو جاتی ہے۔ آئیے آج کا موضوع کیا ہے جی ہمارا؟ کہ موت کیا ہے، موت کا ڈنگ کیا ہے، موت کا اثر کیا ہے۔ شاعر نے کیا خوب لکھا، موت کی آغوش میں سو گئے کتنے، خاک سے خاک مل گئی۔ موت کی آغوش میں سو گئے کتنے، خاک سے خاک مل گئی، پر وہ زندہ ہے آج بھی مسیحی۔ سنتے جائے، پر وہ زندہ ہے آج بھی مسیحی، جن کی ملاقات یسوع سے ہو گئی، جن کی ملاقات یسوع سے ہو جاتی ہے، وہ ابد تک زندہ رہتے ہیں۔ ہمیں خوف نہیں موت کا، چاہے جتنے مرضی دکھ ملے، ہمیں خوف نہیں ہے موت کا، چاہے جتنے مرضی دکھ ملے۔ یہ تو جسم فانی ہے، یہ تو جسم فانی ہے، پر میرا یسوع مسیح زندہ جلالی ہے۔ موت کیا ہے، موت کا اثر کیا ہے، موت کی اصلیت کیا ہے، کیا موت بادشاہ ہے؟ کتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں؟ ساتھ رہیے، جب ساتھ رہیں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ پادری سنا کے تھک گئے نے، غریب لازر مر گیا، اس کو ہی آپ نے کنٹیکٹ کرنا نیٹ کے۔ تیری فتح کہاں رہی اے موت، تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ ہے مگر خدا کا ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ انجیل لا ثانی اور خدا کے لافانی پڑھا اور سنا
اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ٹھہرے۔ میں ساتھ ایک اور آیات نکالیں گے پھر ہمیں آگے بڑھیں گے۔ ہم دانیل کی کتاب شریعت طہرا کی کتابوں میں سے دانیل کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 2 آیات مقدسہ میں ساتھ نکالیے۔ جگائے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، مردوں کی قیامت ہوگی، مردوں کی قیامت بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض حیات ذلت کے لیے، ضلالت کے لیے اٹھیں گے، مردوں کو بھی جلایا جائے گا۔ سنیں گے ذرا، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ موت کیا ہے۔ ہر ایک قبیلہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ قانون فطرت خدا نے موت کو کیوں پیدا کیا۔ جب زمین پر بہت زیادہ گناہ بڑھنے لگا، جب زمین پر بہت زیادہ بدکاری آنے لگی تو خدا نے کہا کہ انسان خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ اس کے بعد تمام قبیلے آئے، تمام امتیں آئی، تمام ریاستیں آئی، تمام انبیاء آئے، تمام پیغمبر آئے، تمام رسول آئے، تمام ولی آئے، تمام موثق آئے، تمام پیر آئے، تمام پیر ولی آئے اور سب کے سب خاک میں سو گئے۔ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھیے، خروج کی کتاب کا کر کے دیکھیے، استشراق کی کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھیے، طہرا کا مطالعہ کر کے دیکھیے، شریعت کا مطالعہ کر کے دیکھیے، آپ تواریخ کے پنوں کو اٹھا کر دیکھیے۔ بلکہ ابراہیم مر گیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا، ابراہیم مر گیا، سو گیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا، اسحاق مر گیا، اپنے لوگوں میں جا ملا۔ میں تمام نبیوں کی عمر شہادت مقدسہ بھی بتاؤں گا۔ موت ایک بادشاہ ہے۔ موت کیا ہے جی؟ ایک بادشاہ ہے۔ موت ایک حاکم ہے۔ موت ایک غالب غلید ہے۔ موت نے کبھی بھی کسی نبی کو نہ چھوڑا، موت نے کبھی کسی پیغمبر کو نہ چھوڑا، کسی ولی کو نہ چھوڑا۔ بڑے بڑے پیر ولی آئے جو دعویٰ کرنے لگے کہ ہم خدا ہے، ہم رب ہے، ہم جفیر ہے، ہم پیر ولی ہے، ہم پیر مقدس ہے، لیکن موت نے ان کو بھی موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ موت جس کو چاہتی ہے موت کھا جاتی ہے، موت پی جاتی ہے۔ موت ایسا سمندر ہے جو اس کے اندر جائے وہ ڈوب جاتا ہے۔ موت ایسا گڈھا ہے جو اس کے اندر جائے تو گم ہو جاتا ہے۔ لیکن یسوع ایک ایسا رستہ ہے جو کہ اس کے اندر جاتا ہے موت اس کے آگے جھک جاتی ہے۔ یسوع راستہ ہے، موت دریا ہے، موت بادشاہ ہے، یسوع حاکم ہے۔ موت اختیار رکھتی ہے لیکن یسوع اختیار کل ہے۔ آمین۔ موضوع کیا ہے جی ہمارا؟ موت کیا ہے؟ موت کا اثر کیا ہے؟ موت کی اسیری کیا ہے؟ کریم اللہ جسے کلام میں خلیل اللہ کہا گیا، یعنی خدا کا دوست کہا گیا، ابراہیم جسے خدا نے وعدہ کیا میں تیری نسل کو، میں تیرے ابجو ادا کو اتنا بڑھاؤں گا جتنے آسمان کے اور زمین کے ذرے ہیں، جو تجھ پر لعنت کرے گا تیرے نام کے وسیلہ سے قبیلے امتیں کیا پائیں گی؟ کس کے نام کے وسیلہ سے؟ مسیح کس کے نام کے وسیلہ سے؟ اہل ابراہیم کے وسیلہ سے۔ اسے خدا نے باپ کہہ دیا، اسے خدا دیا، اس سے قبیلے برکت پا رہے ہیں، اس سے نسلیں برکت پا رہی ہے، اس سے قومیں برکت پا رہی ہے، لیکن جیتا رہا۔ لیکن ابراہیم کی عمر 175 سال ہوئی اور مر گیا۔ کتنی عمر ہوئی جی؟ آپ کوٹنگ کر سکتے ہیں، ڈائری میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ ابراہیم کی عمر مبارکہ
مر گیا اور کلام میں لکھا ہے اور وہ اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اسماعیل جسے صدوم اباب کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ صدوم میں اباب یعنی تلوار اسید کا دھنی، اس کی عمر 137 سال ہوئی اور وہ بھی مر گیا۔ آدم جسے خدا نے سب سے پہلے خلق کیا اور کلام میں لکھا ہے خدا نے زمین کی مٹی اور جیسے کمار مٹی کو سان یہوہ نسی نے زمین کو بنایا۔ کس کو بنایا جی؟ آدم سب سے بڑا شخص کون ہے زمین پر؟ شخص کہتی ہے آپ اہل اسلام یہود کو دیکھ لے وہ آدم کہتے ہیں، اہل مسیحیت کو دیکھ لے وہ آدم کہتے ہیں۔ سب سے پہلا شخص آدم بنا، آدم سے پشتیں پیدا ہوئی۔ ذرا توجہ کیجئے مسیحیوں، آدم سے پشتیں پیدا ہوئی، آدم سے نسلیں پیدا ہوئی، آدم سے جو اعداد پیدا ہوئے، بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، لیکن آدم 930 سال جیتا رہا۔ اور اب آج میں پوچھنا بھی دارے کو کتنی عمر ہے؟ سننے سے کیا ہوتا ہے جی؟ کیا سیکھنا چاہتے ہیں کہ موت کیا ہے؟ مسیحیت میں ماتم نہیں، مسیحیت میں شادمانی ہے، مسیحیت میں رسوائی نہیں، مسیحیت میں زندہ قوم ہے، اور زندہ قوم ہمیشہ قوم ہمیشہ کیا رہتی ہے؟ زندہ قوم ہمیشہ کیا رہتی ہے؟ جو مر گیا تھا اور عبدو عباد کیا رہے گا؟ عبدو عباد کیا رہے گا؟ اس کو مانتے ہیں۔ ابراہیم کی عمر کتنی ہے جی؟ 170 سال۔ اسماعیل کی عمر کتنی ہے؟ 137 سال۔ اب آدم کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال، اور وہ بھی کیا ہوا؟ مر گیا۔ اب باری آئی کریم اللہ حضرت موسیٰ کی، جس آیت میں بڑا نبی کہا جاتا ہے، دور کا موسیٰ کے ہے، قوانین تورات قرآن شریعت تو موسیٰ کی ہے، اور عدل عدال قانون تو موسیٰ کے ہیں۔ جو کچھ موسیٰ نے کیا اور تمام قومیں کہتی ہے اور کسی نبی نے اور کسی رسول نے کیا ہی نہیں۔ موسیٰ تو ایک واحد پیر بھی ہے، اور موسیٰ بھی 120 سال جیتا رہا، اور وہ کیا ہوا؟ اور وہ مر گیا۔ اب باری آئی نوح کی۔ نوح کو خدا نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھا۔ نوح کے دور میں لوگ زناکاری میں، حرام کاری میں، پست پسی میں، تمام شراب نوشی میں بے ترتیب پھنس گئے۔ خدا کی آواز حضرت نوح کو آئی اور خدا نے تو اپنے بچوں کو لے کر کیا کر کشتی میں چلا جا۔ خدا نے کشتی تیار کرائی، خدا نے نسلیں بڑھائی، خدا نے حفاظت کی، لیکن نوح بھی کیا ہوا؟ نوح بھی کیا ہوا عزیزوں میں ساتھ یہ مر گیا۔ اور نوح کی عمر کتنی ہوئی؟ نوح کی عمر کتنی ہوئی جی؟ 950 سال۔ اور وہ بھی کیا ہوا؟ گھنٹے گن لے، دن گن لے، زمانہ گن لے، کوئی بھی پیر ولی جیتا نہ رہا۔ اتنا ٹائم نہیں کہ میں وضاحت میں جاؤں۔ باری آئی یوسف کی، خدا نے یوسف کو تخت دیا۔ کیا دیا جی؟ تخت دیا۔ کہا کہ تو اپنے ابجو بھائیوں سے تمہیں اولاد لائے گا، تو بادشاہ ہوگا، تو حاکم ہوگا، تو
تو پیر ولی ہوگا، تو محجد ثانی ہوگا، تو محجد واحد ہوگا، اور یوسف خوابوں اور رویا کی تعبیر کرنے والا، یوسف تخت پر بیٹھنے والا، یوسف انصاف کرنے والا، یوسف غریبوں کی مدد کرنے والا، یوسف حجاجیوں کی مدد کرنے والا۔ لیکن یوسف کی عمر کتنی ہوئی؟ عالم گور جو کی عمر 10 لے رہے ہیں، 110 سال کتنی ہوئی جی؟ 110 سال ہوئی، اور وہ بھی مر گیا۔ اسحاق کی عمر کتنی ہوئی؟ 185 سال ہوئی، اور وہ بھی مر گیا۔ کوئی بھی ولی جیتا نہ رہا، کوئی بھی پیغمبر جیتا نہ رہا۔ ابراہیم آیا مر گیا، اسحاق آیا مر گیا، نوح آیا مر گیا، آدم آیا مر گیا، یعقوب کی عمر 147 سال ہوئی مر گیا، یوسف کی عمر 110 سال ہوئی مر گیا، نوح کی عمر 950 سال ہوئی، اور وہ بھی مر گیا۔ کون جیتا رہا؟ جو موت کے پاس آ جاتا ہے موت کھا جاتی ہے، جو موت کے پاس آتا ہے موت پی جاتی ہے۔ اسی قانون کے تحت جناب یسوع مسیح پیروں ولیوں کے خدا، مجددوں کے خدا، رسولوں کے خدا، ولیوں کے خدا جب زمین پر آئے، جب ان کے زمین مبارکہ پر قدم آئے، تو لکھا ہے تمام مسیحی کلیسیوں کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق کاش آپ کو تعلیم رہتے ہیں، اسی ہمارے بات نہیں ہے یعنی تک اگر سن پتہ ہی نہیں۔ میں نے بولا تمام مسیحیت کی یہ تعلیم ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے تیسرے دن مردوں میں سے تیسرے دن مردوں میں سے مر گیا، یوسف مر گیا، اسحاق مر گیا، نوح مر گیا، زمانے مر گئے، قبیلے مر گئے، خاک سے خاک اور راکھ سے راکھ ہو گئے۔ موت نے یسوع کو بھی چیک کیا۔ آمین۔ کتاب مقدس کے مطابق یسوع ہوا اور کیا ہوا؟ دفن ہوا۔ جب آقا زمین پر جاتے ہیں ذرا فضیلت سنیے، جب مالک میرے محبوب میرے رب جفیل خدا یہوہ میرے رب جب زمین کے اندر جاتے ہیں تو لکھا ہے موت تھر تھراتی اور کانپتی ہے، اور موت کہتی ہے اے آقا، اے مجھے پیدا کرنے والے خدا، اے قانونوں کو بنانے والے خدا، اے قانون فطرت کو بنانے والے خدا، میری اوقات نہیں کہ میں تجھ پر نظر کر جاؤں۔ نبسہ سانو سمجھ آنے کا ہے، کسی نے سمجھ نہیں رہا، ایدی میں نے پتا ہے سنیں گے۔ موت نے کہا میری اوقات نہیں کہ قانون بنانے والے پر میں نظر کروں، میرا آقا قانون بناتا ہے، قانون بنا بھی دیتا ہے۔ ذرا توجہ کیجیے، عرش پر گیا تو مجھ سے پوچھا فرشتوں نے، عرش پر گیا تو مجھ سے پوچھا فرشتوں نے، جس نے مسیح کو دیکھا وہ سمجھے کہ خدا کو دیکھا۔ اگر جمال خدا تم نے نہیں دیکھا، اگر جمال خدا تم نے نہیں دیکھا تو بیٹے کو دیکھا۔